حسین سید صاحب سینئر سیاستدان ہمارے ملک کے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور افغانستان کی صورتحال پر ظاہر ان سے بہتر کون تبصرہ کر سکتا ہے. مشاہد صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا. یہ اب 8 سے 10 روز طالبان کی یہاں پر ان کو قبضہ کیے ہو چکے ہیں. وہاں پر جو چھوٹی موٹی جھڑپیں چل رہی ہیں، پاکستان کا موقف پوری دنیا کے سامنے ہے کہ جو افغان عوام جس کو قبول کریں گے اسی کو پاکستان اسی حکومت کو سپورٹ کرے گا. یہ ایک ملی جلی حکومت کب تک سامنے آ سکتی ہے؟ اور خانہ جنگی کا ابھی تو کہیں کوئی آپشن بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن مستقبل میں یہ اسٹیبلٹی برقرار رہے گی افغانستان میں؟ مشاہد صاحب السلام علیکم جی، اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو کافی کہہ سکتے ہیں کہ خوشگوار حیرت ہوئی کہ ماضی کے برعکس جو اس دفعہ طالبان کا کابل میں آنا، ان کا قبضہ کرنا، وہ اس میں کافی مختلف ہے. ان کا انداز، ان کی سوچ، ان کے اقدامات بھی، اور وہ دہشت، وہ خوف، وہ جو تھا ماضی میں طالبان کی حکومت کا، وہ ابھی نظر نہیں آیا. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو پریس کانفرنسز بھی کی ہیں، جو انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں اپنے حریفوں کے ساتھ، چاہے وہ کارزائی صاحب ہوں یا شمالی اتحاد کے ماضی کے لیڈر ڈاکٹر عبداللہ صاحب ہوں، یا اور جو نان پشتون لیڈرشپ ہے. پھر انہوں نے جس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں باہر جن لوگوں نے جانا ہے، اور اس کے علاوہ جو گارنٹیز دے رہے ہیں خواتین کے حقوق کی اور آزادی رائے کی اور سول سوسائٹی کی، تو ابھی تک اس طرح مزاحمت نہیں ہوئی جو ماضی میں جس کی بنیاد ہو سکتی تھی خانہ جنگی. اور ہمیں خدشہ یہ بھی تھا کہ شاید اس کے نتیجے میں اور ریفیوجیز آئیں. ابھی تک تو وہ نہیں ہوا، اور ابھی یہی کوشش ان کی ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ وہ مذاکرات کر رہے ہیں اس کمیٹی کے ساتھ، کارزائی صاحب، حکمت جہاں صاحب اور ڈاکٹر عبداللہ کہ ایک وسیع البنیاد حکومت بنے. تو یہ ان کا 2 لٹمس ٹیسٹ ہیں اس پر طالبان کے لیے جب وہ آئے ہیں. اور دوسری مرتبہ کہ ایک تو یہ کیا وہ کامیابی سے جینوئنلی ایک انکلوسیو براڈ بیسڈ حکومت بنا لیتے ہیں جس میں سارے، جیسے آپ نے فرمایا، لسانی اور دوسرے گروہ شامل ہوں. اور دوسرا یہ ہے اور پرامن طریقے سے، اور جہاں آپ نے ذکر کیا پنشیر ویلی کا بھی، تو اس میں احمد مسعود نے بھی ذکر کیا ہے، احمد شاہ مسعود صاحب کے صاحبزادے نے، کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو. تو بہتر یہی ہے کہ افغانستان میں بھی اس کو جو ضرورت ہے دست شفا کی، ہیلنگ ٹچ کی، اس کو وہ آگے لے کے چلیں گے. اور پاکستان کی بھی یہی کوشش ہے اس وقت، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہو رہے ہیں افغانستان کے اندر. اور دوسری جو باٹم لائن جو ہے ہمارے لیے اور سب سے امپورٹنٹ ہے، ریڈ لائن، وہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ہمسایہ کے خلاف دہشت گردی کے لیے نہ استعمال ہو، چاہے پاکستان ہو یا باقی ہمسائے بھی ہوں. لیکن مشاہد صاحب یہ ظاہر ہے طالبان بھی یہ چاہتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر ایک ایسی حکومت بنائی جائے کہ امن برقرار رہے اس وقت افغانستان میں. لیکن یہ جو ایئرپورٹ کے ہم مناظر دیکھ رہے ہیں، لوگ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے بھاگ رہے ہیں، اس میں خود افغان شہری بھی ہیں. طالبان ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک عام معافی کا جب اعلان کر چکے ہیں، تو لوگوں میں اتنا پینک اس وقت کیوں کریٹ ہوا ہے؟ لیکن یہ لوگوں میں خوف ہے، اور آپ ایک جائز بھی ہے کچھ حد تک. جو ماضی کے طرف ان کے تجربات ہیں، ان کی یادداشتیں ہیں، اور پھر جس طریقے سے ہوا، اور خاص طور پہ یہ لوگ ہیں، آپ دیکھیں نا جی، کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو حامد کارزائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہتے ہیں، 20,000 لوگ اس کے ایئرپورٹ کے اندر مقیم. اور آج ہی امریکہ کے 33 جہاز آ رہے ہیں، C-17 جو ہیوج ٹرانسپورٹ پلین ہے، ایک جہاز میں 400 لوگ جاتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ 20,000 لوگ، ایک چھوٹا سا شہر اس وقت کابل ایئرپورٹ کے اندر ہے، اور کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول امریکن ٹروپس کے پاس ہے، 5,500 امریکن ٹروپس ہیں. ایئر ٹریفک کنٹرول ان کے پاس ہے، اور جو سرویلنس اور انٹیلیجنس بھی امریکنز کی چل رہی ہے. طالبان جو دیوار کے باہر ہے افغان طالبان کا کنٹرول. تو اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا ایک انسانی المیہ ہے. اور اس میں خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ پاکستان کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے کہ پھر ہم نے انسانیت کے حوالے سے، ہیومینیٹیرین ایشوز کے حوالے سے ہم نے لوگوں کو باہر بھی پہنچایا ہے، نان پاکستانیز کو، اسپیشلی جو افغانز ہیں یا امریکنز ہیں یا فارنرز ہیں یا یورپینز ہیں. اور پلس ہم نے بارڈر بھی پورا کھول دیا ہوا ہے، اور پھر ہم نے ان کو ویلکم بھی کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں پاکستان کا رول ہے انسانیت کے حوالے سے. تو ابھی ایک بڑی فلوئڈ سچویشن ہے. جب تک نئی حکومت نہیں بنتی اور نئی حکومت کا اعلان نہیں ہوتا کہ کون وزیر خارجہ ہوگا، کون کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ کون ہوگا،
اس میں چہرے جو جانے پہچانے جو نان طالبان چہرے نہیں آتے تو اس وقت تک اس قسم کی انسرٹنٹی اور انسٹیبلٹی رہے گی. تو مشاہد صاحب ظاہر ہے کہ ابھی تک صورتحال خاصی کنٹرول میں ہے, امن و امان ابھی تک کہیں کوئی خراب نہیں ہوا, کوئی خانہ جنگی نہیں ہوئی, آگے حکومت سازی کی طرف اب طالبان جا رہے ہیں. اس وقت ان کی کیپیبلٹی آپ کو کیا لگتی ہے؟ ایک آرگنائز حکومت یہ تشکیل دے سکتے ہیں اور پھر اس کو ایک لانگ ٹرم پروسیس کے تحت چلا بھی سکتے ہیں, دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات بھی اسی طرح استوار کر سکتے ہیں جس طرح دوسرے ممالک کے, ان کے خطے کے, پاکستان کے یا اور دوسرے ممالک کے ہیں, یا پھر اس میں یہ ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا, مشکلات ہوں گی؟ یہ ان کو مشکلات ہوں گی, اکیلے نہیں چلا سکیں گے. یہ دیکھیں یہ ٹرانزیشن کریں, 20 سال سے طالبان تو حکومت سے باہر تھے, یہ مزاحمتی گروہ کوئی 70-80 ہزار جو طالبان ہیں یہ لڑتے رہے اور they were out in the wilderness as they say. تو ان کے لیے اب ایک ٹرانزیشن کرنا مزاحمتی گروہ سے ایک گورننگ پارٹی کا, اور گورننس جس میں معیشت چلانی ہے, سفارتکاری چلانی ہے, انتظامیہ چلانا ہے, تو وہ صرف اکیلے وہ نہیں چلا سکیں گے کامیابی سے, ان کو امداد لینی پڑے گی. افغانستان کا اپنا بڑا ٹیلنٹ پول ہے ماشاءاللہ. اب تو لوگ کہتے ہیں 5-7 ملین ان کی مڈل کلاس پیدا ہوگی پچھلے 20 سالوں میں. جب طالبان نے حکومت چھوڑی تھی تو اس وقت صرف 90,000 اسٹوڈنٹ تھے ان کے پڑھتے تھے اسکولوں میں. اب 7 ملین 70 لاکھ افغان نوجوان اسکولوں میں ہیں, جس میں سے 1/3 تو خواتین ہیں. تو ایک افغانستان بھی بدلا ہوا افغانستان ہے, نئے حقائق آ گئے. یہ افغانستان 1990s کا نہیں ہے. اس لیے طالبان کو بھی زمینی حقائق کے مطابق انہوں نے بھی اپنی تبدیلی کی ہے. کہہ سکتے ہیں آپ کے نئے طالبان ہیں فی الحال, لیکن تو یہی رہا ہے. اور اچھی بات ہے کہ پاکستان کی بھی وہ سوچ 1990s کی نہیں ہے, ایک 21st سینچری کی سوچ ہے ٹورڈز افغانستان. صحیح. اور مشاہد صاحب اس وقت افغان پولیس کا, افغان فوج کا اس پوری صورتحال میں رول کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے اس وقت ملک پر طالبان کا قبضہ ہے, اس سے پہلے وہ لوگ حکومتوں کے تابع رہ کر کام کرتے رہے ہیں, تو افغان فورسز کے لیے بھی اس وقت بہت مشکل ہے طالبان کے ساتھ مل کر اس نظام کا حصہ بننا. پہلے تو دیکھیں نا جی ارباب صاحب کہ یہ کتنا بڑا فراڈ ہوا امریکنوں کے ساتھ بھی اور پوری دنیا میں, کہ کہتے تھے 3.5 لاکھ کی فوج ہے. ابھی میں رپورٹ پڑھا تھا آپ کے پروگرام سے پہلے, جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل ہے افغان ریکنسٹرکشن کا, SIGAR سیگار, اس کی رپورٹ ابھی آئی ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میجورٹی جو تھے وہ گوسٹ سولجرز تھے. اچھا. اور وہ 1,20,000 کی ایکچوئل فوج تھی. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ امریکن رپورٹ کہہ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو 2,30,000 کے لوگ تنخواہیں لے رہے تھے وہ تو لوگوں کی جیبوں میں ڈال رہی تھی. اس لیے پچھلے 20 سالوں میں افغانستان میں ہر مہینے امریکہ نے $100 ارب $100 بلین ضائع کیے ہیں. 2 مجموعی طور پر 20 سالوں میں خرچ ہوا ہے. تو اتنا بڑا فراڈ بھی کیا گیا ہے. اب وہ فوج کہاں میلٹ ہوئی, وہ پولیس کہاں ہے, جینون پولیس کون سی ہے, جینون فوج کون سی ہے, جعلی پولیس کون سی ہے. اور ایک اور طالبان کے اگینسٹ کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی, اس کی بھی پھر یہی وجہ ہے ظاہر ہے کیونکہ وہ ایکچوئل فوج کچھ اور تھی اور نمبرز بہت زیادہ شو کیے جا رہے تھے, اسی لیے اتنی تیزی سے طالبان کی پیش رفت ہوئی. بالکل, ایک تو یہ ریزن تھا کہ یہ نمبرز ایگزیجریٹڈ تھے, جعلی تھے, جھوٹے تھے. اور دوسری میرے خیال میں آپ جو آرمی لڑتی ہے وہ کسی کاز کے لیے لڑتی ہے, کسی قیادت کے لیے لڑتی ہے. وہ کس کے لیے لڑتے ہیں؟ وہ قیادت جو ملک سے بھاگ جائے, وہ کاز جس میں جان نہ ہو. تو یہ تو سب واضح تھا. اب میں ابھی دیکھ رہا تھا CNN, اس نے بتایا کہ جو امریکنز نے الیکٹرانک ویزے ایشو کیے ہیں اس میں نام نہیں تھا اور نہ ڈاکیومنٹ نمبر تھا. وہ افغانستان کے جو جنون لوگ جو جانا چاہ رہے تھے ان کے لیے ویزے تیار کیے, انہوں نے واٹس ایپ کر کے وہ الیکٹرانک ویزے ہزاروں لوگوں کو بھیج دیے جو کوالیفائی نہیں کرتے. اب اس قسم کی نالائکیاں امریکن سسٹم سے ہو رہی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جس قسم کا میسی ایگزٹ ہوا ہے, جس طرح وہ یہ جو 30-40 ہزار جو انٹرپریٹرز ہیں, سٹافرز ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کو ہینڈل نہیں کر سکے. تو اتنی بڑی نالائکی جو ہے, ناکامی تو اپنی جگہ ہے, لیکن امریکن سسٹم ایک ایفیشینٹ سسٹم تھا اور بڑا امریکن ایفیشنسی مشہور تھی دنیا میں. افغانستان 15 اگست سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ واقعی زوال آیا ہے سپر پاور میں, سابقہ سپر پاور میں بلکہ کہوں گا, اور اس قسم کی نالائکیاں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں.